آج کا کہانی ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ مجھ سے سوال کیا گیا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کوئی بری بیوی مجھ کو دکھا دے تو میں اس سوال کا جواب دوں۔ میرے خیال میں بیوی خدا کی نعمت ہے اور خدا کی نعمت کبھی بری نہیں ہوتی۔ بیوی کی وجہ سے گھر میں روشنی سی پھیلی رہتی ہے، چراغ کے نیچے ذرا سا اندھیرا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اگر کوئی نادان مرد ذری سی تاریکی سے گھبرا کر چراغ کی شکایت کرے تو اندھیرا ہی تو ہے۔ میں اس کا بھی دعوے دار ہوں کہ میں نے آج تک کوئی بدصورت عورت بھی نہیں دیکھی۔ آنکھیں رکھتا ہوں اور دنیا دیکھی ہے، اگر کہیں ہوتی ہے تو آخر میں نہ دیکھتا۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ بدصورت سے بدصورت جو کہیں جا سکتی ہے اس کا بھی چاہنے والا کوئی نہ کوئی نکل آتا۔ پھر اگر وہ بدصورت تھی تو یہ پرستش کرنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس لیلا کا مجنوں کہاں سے آ گیا؟ نہیں صاحب، عورت بدصورت نہیں ہوتی، یہ میرا ایمان ہے اور یہی ایمان ہر شخص کا ہونا چاہیے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عورت میں عمدہ ترسے ہوئے ہیرے کی طرح ہزاروں پہلو ہوتے ہیں اور ہر پہلو میں آفتاب ایک نئے رنگ سے مہمان ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی پہلو کسی خاص شخص کی آنکھ میں ضرورت سے زیادہ چکا چوندھ پیدا کر دے اور وہ پسند نہ کرے تو اس سے بیوی کی برائی کہاں سے ثابت ہوئی؟ ایک پرانے یونانی ڈرامہ نویس نے لکھا ہے کہ پہلے مرد اور عورتیں اس طرح ہوتے تھے کہ دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی تھی اور یہ لوگ راستہ اس طرح چلتے تھے کہ پہلے چاروں ہاتھ زمین پر لگے اور دونوں سر نیچے آ گئے اور چاروں پاؤں سر کی جگہ ہوا میں رہے۔ اس طرح کے بعد پلٹا کھایا اور چاروں پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور اس طرح آگے بڑھتے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی حالت میں یہ لوگ راستہ بہت تیز چلتے تھے اور چونکہ دو آدمی ملے ہوئے تھے اسی لیے ان کی قوتیں بھی دوگنی تھی۔ دیوتاؤں نے ان کی شوڑا پشتی کی وجہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخرکار یہ صلاح ٹھہری کہ یہ بیچ سے علیحدہ کر دیے جائے تاکہ ان کی قوتیں آدھی رہ جائیں اور ان کے چڑھاوے دوگنے ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تب سے ہر عورت اور ہر مرد اپنا اپنا جوڑا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جن کو مل جاتا ہے وہ خوش رہتے ہیں، جن کو بدقسمتی سے نہ ملتا ہے وہ غریب عورت کو دکھ دیتے ہیں۔ کسی کو بے زبان نموحی بیوی پسند ہے، کسی کو ایسی عورت اچھی لگتی ہے جس کی زبان ہر وقت کترنی کی طرح چلتی رہے۔ اگر خوش قسمتی سے وہی قدیم جوڑا مل گیا تو دونوں خوش ہیں، نہیں تو بیوی غریب کو برا کہتے ہیں۔ آخر اس غریب کا جوڑا بھی تو بچھڑ گیا ہے مگر اس کی کوئی بات بھی نہیں پوچھتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ صرف اچھوں سے اچھے کا ساتھ مزیدار ہوتا ہے۔ اگر تال میل ہوا اور پرگت مل گئی تو جن لوگوں کو ہم اپنے جوم ناکیس میں برا سمجھتے ہیں ان کی زندگی لطف کی گزرتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ خدا کے فضل سے اتارا تھا، کیا ہی عرش سے جوڑا، نہ مجھ سا کوئی گرگا ہو نہ تم سی کوئی سفلت ہو۔ ہمارے پڑوس میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں جن کا جوڑا پوری طور سے مل گیا ہے۔ یہ دونوں آدمی انتہا درجے کے کاہل، پرلے سرے کے جھوٹے اور حد کے نکارے ہیں، مگر جب دیکھیے دونوں کنگڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور گل بہیا ڈالے بیٹھے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، کسی نے ان بچوں کا دھویا ہوا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ کپڑے ان لوگوں کے تن پر سے کٹ کے گر جاتے ہیں مگر دھوبی کے دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بچوں کے کپڑے میں ذرا سی پھونک بڑھ کے نیچے سے اوپر تک پہنچ جاتی اور پھٹ کر علیحدہ ہو جاتی مگر سوئی تاگے کی شرمندہ نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دن اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے میاں تم کو چاہتے ہیں؟ کہنے لگی کہ اتنا چاہتے ہیں کہ کھانا لیے بیٹھے رہتے ہیں مگر بغیر میرے نہیں کھاتے۔ دوسری مثال محبت کی دی کہ کل صبح بٹیر کے شکار کو جا رہے تھے۔ میں نے کہا روز جاتے ہو مگر کبھی ایک پر بھی گھر میں نہ آیا، بس غصے میں ایک ڈنڈا میری پیٹھ پر رسید کیا۔ میں بھی دوپہر تک منہ پھلائے رہی اور نہیں بولی۔ تب دوڑے گئے
तेल की जलेबियाँ ले आए। तब मैं बोली, कभी बराबर के जोड़ में लुत्फ़ आता है, कभी एक नर्म और एक गर्म जिंदगी को आरामदेह बना देते हैं। किसी रांड बेवा के यहाँ एक तोता पला था। वो हर वक्त उस औरत को मुगल लजात सुनाया करता था। एक दिन उनके यहाँ एक पीर साहब तशरीफ़ लाए। तोते को सुनकर कहने लगे, अरे तेरा तोता बड़ा फहास है, पिंजरा खोल दे, ये उड़ जाए। कहने लगी, रहने दीजिए मियाँ साहब, घर में मर्दुए की ऐसी बोली तो सुनाई देती है। कोई शख्स शराब बहुत पीता था। उसने पादरी के कहे से शराब तर्क कर दी। कुछ दिनों बाद पादरी साहब अपने पंद और नसाएह पर नाज करते हुए घर में दाखिल हुए और पूछा कि कहो, अब तुम्हारे मियाँ मार धाड़ दंगा फसाद तो नहीं करते? निहायत मायूसी से कहने लगी, अरे हुजूर, अब तो वो मियाँ ऐसे मालूम ही नहीं होते कि कोई देखे तो कहे मेहमान ए तरीक घर में आए हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक शख्स साइकस अमे का हाल लिखा है कि वो भी अपने नेक शरीफ खसलत मेहनती चाहने वाली बीवी को न सिर्फ मारता ही था, बल्कि जो कुछ मेहनत मजदूरी करके वो कमा लाती थी वो भी शराब में उड़ा देता था, और खुद उसमें दुनिया का कोई ऐब न था जो ना हो। चोर परले सिरे का था। एक हमदर्द ने उस औरत को मशवरा दिया कि उसको छोड़ दें। उसने कहा कि अफसोस है, दुनिया उसकी बुराई से वाकिफ़ है, खूबी से नहीं वाकिफ़। अब इन बातों के बाद कोई क्या कह सकता है कि कौन मर्द अच्छा है और कौन औरत। मेरे एक दोस्त एक डिप्टी साहब का हाल बयान करते हैं कि वो दौड़े पर थे और मैं उनसे मिलने गया। मालूम हुआ कि डिप्टी साहब गुस्ल फरमा रहे हैं। ये बैठे रहे। जब देर हुई तो उन्होंने फिर दरियाफ्त किया। मालूम हुआ अभी तक गुस्ल में है। सरकारी काम था जिसके ना तमाम रह जाने में दोनों की बदनामी थी। इस वजह से सख्त आमद इंतज़ार करते रहे, मगर डिप्टी साहब आज निकलने का नाम लेते हैं न कल। उनकी आते कुल हु अल्लाह अहद पढ़ रही है, मगर उनकी बरामदी की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। खैर, कई घंटों के बाद तलबी हुई तो ये क्या देखते हैं कि डिप्टी साहब दफ्तर की मेज़ के पास कुर्सी पर बड़ी शान से तशरीफ़ फरमा है। मसलों का ढेर लगा है, मगर खाली पतलून और खराऊं पहने बैठे हैं। कंधों पर पतलून की गेल्स अलबत्ता दिखाई देती है। काम पूरा करके जब ये बाहर निकले न ताब हुई। अर्दली से अनोखा वजह का सबब सब पूछ ही बैठे। मालूम हुआ बेगम को किसी बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने हुक्म दिया कि आज इस मुंडी काटे को कपड़े न दिए जाए। ख्याल तो कीजिए, जाड़ों का महीना, खेमे की ज़िंदगी। लेकिन अगर डिप्टी साहब को ये बातें पसंद है तो हम आप बुरा मानने वाले कौन हैं? पीटर पुंडर ने लिखा है कि स्कॉटलैंड में मैंने एक शख्स को देखा कि अपनी बीवी को मारता है। मुझे ऐसा जोश पैदा हुआ कि मैं घर में घुस गया और उस औरत को बचाने लगा। मेरा ये करना था कि दोनों मेरे ऊपर पलट पड़े और मुझको मार के बाहर कर दिया। लीजिए साहब, हम तुम राजी तो क्या करे काजी, गालिब ने कहा है। कभी जो याद भी आता हूँ तो वो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना व फसाद नहीं। क्यों साहब, अगर किसी को फितना व फसाद ही वाला शरीफ ज़िंदगी पसंद हो तो हमारी आपकी पसंदगी नापसंदगी क्या चीज़ है? और कौन कह सकता है कि ये बीवी अच्छी और ये बुरी है? अफसरों को आसपास के घरों से इस तरह की बातें सुनने का इत्तेफाक हुआ होगा कि अरे ये हाथ थके, इलाही तन तन कोट टपके, मिचमिचाती खाट निकले, तब मेरे दिल में ठंडक पड़े। अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर खड़े नफरीन कर रहे हैं कि भाई क्या बुरे लोग हैं, क्या कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी बसर कर रहे। लीजिए साहब, शोर और शबाब मिट गया। मियाँ निकलकर अपने काम पर चले गए। हमसाई कुछ तो हमदर्दी करने के ख्याल से और ज़्यादातर होठ लेने की खिड़की की तरफ से
اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ ایک طرف کا گال سوجا ہوا ہے، آنکھوں کی لالی باوجود منہ دھونے کے ابھی مٹی نہیں ہے۔ حال تو سب پہلے سے ہی جانتی تھی، مگر انجان بن کر پوچھنے لگی، اے بہن یہ کیا ہوا؟ جواب ملا، بہن کیا کہیں، آپ ہی لڑے، آپ ہی خفا ہو کر چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا، یہ دیکھو ویسے ہی رکھا ہے، پان کی ڈبیا بھی نہیں لے گئے، دل کوڑتا ہے کہ دن بھر ببین پان کے رہیں گے، منہ صابن ہو جائے گا۔ لیجیے صاحب، یہ تو ہو گئی تھی کہ وہ میاں کی اگر ایک برائی کرے گی تو ہم 10 کریں گے، وہاں رنگ ہی دوسرا دیکھا، اپنا سا منہ لے کر چلی آئی۔ ایک دوسرے مرحوم دوست کہا کرتے تھے کہ بیوی کے ناز و انداز ہر طرح کے اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ناقابل معافی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ کبھی کبھی مر جاتی ہے۔ اسی کے مقابل یہ دوسرا لطیفہ سنیے۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ میری بیوی 2 ہی برس کے اندر داغ مفارقت دے گئی، ذرا سا لڑکا ایک پھوسرا اپنی نشانی چھوڑ گئی۔ میری ایک بڑی سالی تھی جو شاید اسی انتظار میں پہلے ہی سے رنڈاپا کھے رہی تھی۔ خوش دامن صاحبہ کہنے لگی کہ میاں تمہاری سالی موجود ہے، اگر عقد کر لے تو مردہ رشتہ پھر سے زندہ ہو جاتا۔ میں نے بھی سوچا کہ اب وہ جوان جہاں نہ رہی تو یہ ادھیڑ کیا رہے گی، لاؤ کر بھی لو، لڑکے کی خالہ ہے، بچہ بھی پل جائے گا، جہیز بھی اچھا خاصا ہاتھ لگے گا، ان کے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی ہمسین ڈھونڈ کر لیں گے۔ لیجیے صاحب، عقد ہونے کو تو ہو گیا، مگر وہ آج مرتی ہے نہ کل، وہ تو پہلے سے ہی بوڑھی تھی۔ میرے بھی دانت گر گئے، مگر وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ادھر میں کہیں سفر کو تیار ہوا اور ادھر وہ امام جیمان لیے ڈیوٹی کے پاس پہنچ گئی۔ امام جیمان کی ضمانت میں سونپا، کہو قبول کیا۔ جس طرح پیٹھ دکھاتے جاتے ہو اسی طرح اصل خیر سے واپس آ کر منہ دکھانا نصیب ہو۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ بڑی بیوی کے مرنے سے تو مایوسی ہو ہی چکی ہے۔ میں نے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے کہ ادھر انہوں نے امام جیمان باندھا، ادھر میں نے بھی ایک چتھرا لے کر ان کے داہنے بازو پر باندھ دیا اور کہنا شروع کیا، خدا تمہارے سائے میں ہمیں پروان چڑھائے۔ وہ پوپلا منہ بٹوا سا لے کر ہنسنے لگی، ہٹو بھی، تمہاری مذاق کی باتیں کبھی نہ جائے گی۔ اب ذرا غور فرمائیے، اگر ان صاحب کو کہیں ہم نے صلاح دی ہوتی کہ بڑی سالی سے کر لو تو خدا واسطے کو ہم ہی تو بدنام ہوتے۔ نہیں صاحب، اس معاملے میں یہی ٹھیک ہے کہ اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ۔ مذاق عشق ہے یہ نکتہ چین نہ بناسے، نگاہ میری پرکھ میری آنکھ میری ہے، جنہیں نظر نہیں اے آرزو وہ کیا جانے، خزف سمیٹے ہے یا موتیوں کی ڈھیری ہے۔